ظرافت، جگت اور مزاح، یہ سب فنون لطیفہ ہی کی اصناف میں سے ہیں۔ یہ نہ صرف زمانہ قدیم بلکہ عصر حاضر میں بھی ارباب عقل و دانش کا مرغوب اور محبوب مشغلہ رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں چند لطیفے اور سر دھنتے ہیں۔ ایک پریشان حال عورت ایک سکھ تھانے دار کے پاس آئی اور کہا، سردار جی 15 یوم گزر چکے ہیں، میرا خاوند بازار سے سبزی خریدنے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ سخت گرمی کے مارے بدحال اور غیر حاضر دماغ تھانے دار نے بے خیالی سے کہا، کوئی بات نہیں، دال وغیرہ سے گزارا کر لو۔ 2 افیمی کمبل اوڑے سو رہے تھے۔ آدھی رات کو ایک چور نے انہیں غافل پا کر ان سے چادر لے کر بھاگ گیا۔ ایک افیمی نے کہا، جلدی اٹھو، چور کو پکڑے، وہ ہماری چادر لے کر بھاگا ہے۔ دوسرے نے کہا، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، وہ جب دوبارہ کمبل لینے آئے گا تو پکڑ لیں گے۔ کئی دنوں سے بھوکی لومڑی نے درخت پہ بیٹھے مرغ کی بانگ سنی تو للچائی، آواز دی کہ پیارے بھانجے نیچے آؤ، مل کر نماز پڑھیں۔ مرغ نے جواب دیا، ساتھ کے درخت کے نیچے پیش امام سو رہا ہے، اسے جگا لو تاکہ با جماعت نماز پڑھیں۔ لومڑی نے ادھر دیکھا تو ایک خوفناک بھیڑیا سو رہا تھا۔ لومڑی اسے دیکھ کر بھاگی تو مرغ نے کہا، خالہ بھاگے کیوں جا رہی ہو، نماز تو پڑھ لو۔ لومڑی نے کہا، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں ٹھہر کے آتی ہوں۔ ایک مسافر نے دوڑتے ہوئے ٹرین اس وقت پکڑی جب وہ چلنے ہی والی تھی۔ ڈبے میں آنے کے بعد اسے بیٹھنے کی سیٹ بھی بڑی مشکل اور دشواری سے ملی۔ اس نے گھبراہٹ اور پریشانی میں اپنا بھاری بھرکم لوہے کا ٹرنک اٹھا کر برتھ پر رکھ دیا۔ نیچے بیٹھی ایک عورت نے پریشان اور مضطرب ہو کر کہا، بھائی آپ کا ٹرنک کہیں مجھ پر نہ گر پڑے۔ مسافر نے بے خیالی اور لاپرواہی سے کہا، اس میں ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے، صرف لوہے کا سامان اور کچھ ہتھوڑے ہی ہیں۔ ایک دفعہ مشہور عالم فاضل اور آئنسٹائن سائنسدان ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے جیب سے کچھ ضروری کاغذات نکالے، لیکن اچانک یاد آیا کہ وہ اپنی اینک گھر پہ ہی بھول آئے ہیں۔ لہٰذا پاس بیٹھے مسافر سے کہا، برائے مہربانی یہ کاغذ پڑھ دیجئے۔ ان دنوں یورپ میں تعلیم کا اتنا چرچا نہ تھا اور بیشتر لوگ تعلیم سے بے بہرا تھے۔ چنانچہ مسافر نے سمجھا کہ کاغذ پڑھنے والا شخص ان پڑھ ہے، لہٰذا کہنے لگا، معاف کیجیے، میں بھی آپ کی طرح ان پڑھ ہوں۔ ایک جاہل اور ان پڑھ نے پوسٹ مین سے پوچھا کہ باہر سے میرا کوئی خط یا لفافہ آیا ہے یا نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ سب کچھ لفافے پہ لکھا ہوگا۔